ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی توفیق سے اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس ذات کے راستے کی طرف جو زبردست ہے تعریفوں والا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہ اللہ ہی ہے اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ
بربادی ہے کفار کے لیے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافر لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے پیار کر بیٹھے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے راستے میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، جو بھی رسول ہم نے بھیجے، الا بلسان قومی، اس قوم کی زبان میں بھیجے، لیبین لہم، تاکہ ان لوگوں کے سامنے صاف صاف بات کر سکیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ ان اخرج قومک من الظلمات، آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو تاریخی دن یاد کرائیں۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں دلائل اور نشانیاں ہیں ہر زبردست صبر کرنے والے اور زبردست شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیے۔ اذ انجاکم، اللہ نے تمہیں نجات بخشی، من آل فرعون، قوم فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ لوگ تمہیں بری طرح سزائیں دیتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ سیدنا و مولانا محمد سیدنا یا رب صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائی، سورۃ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کے 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی 52 آیات ہیں۔ اس سورت کے 861 کلمات طیبات ہیں۔ اس سورت کے 3434 حروف ہیں۔
اس سورت کا نام سورت ابراہیم اس لیے رکھا گیا کیونکہ سورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آ رہا ہے، اور حج بیت اللہ کا تذکرہ آ رہا ہے، اور بیت اللہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے جو التجائیں، جو دعائیں، جو تمنائیں، جو اللہ کے حضور گڑ گڑائے تھے، ان دعاؤں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس سورت کا نام سورت ابراہیم رکھا گیا۔ الف لام را، پچھلی سورت میں بھی یہ لفظ آیا تھا، عرض کیا تھا یہ حروف مقطعات یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا خفیہ کوڈ ہے، اس میں کوئی راز کی باتیں ہیں اور کوئی مہمل یا مجہول یا فضول قسم کے حروف نہیں ہیں، بہت بڑے مطالب ان میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی یہ حروف قرآن پاک میں نازل ہوئے، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، طٰ، طاسین، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، صرف قاف، صرف نون، جتنے بھی یہ حروف نازل ہوئے ہیں، کسی عربی مشرک نے یہ کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ مہمل الفاظ کیوں آ گئے، فضول الفاظ کیوں آ گئے، کیونکہ وہ عربی دان تھے، عربی کی فصاحت کو، بلاغت کو، طلاقت کو سمجھتے تھے، اس لیے ان حروف کے نازل ہونے پر وہ حیران تو ہو گئے تھے، مگر انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ فضول الفاظ ہیں، ان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے راز ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ عالی شان کتاب، یہ قرآن پاک، جس کا آپ خوش نصیب درس سنتے رہتے ہو اور سن رہے ہو، انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کو اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اور کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ نازل کرنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ یہ کتاب سنا کر، یہ ہدایات سنا کر، یہ آیات سنا کر، یہ دلائل سنا کر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لیں۔ لوگ کفر کے اندھیرے میں ہیں، آپ ایمان میں لے آئیں۔ لوگ شرک کے اندھیرے میں ہیں، آپ توحید کے نور میں لے آئیں۔ لوگ گمراہی کے اندھیرے میں ہیں، آپ ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ لوگ بدعات اور رسومات کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، اور آپ سنت اور ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ یہ مقصد ہے اس قرآن پاک کا کہ اس کے ذریعے بندہ اندھیرے راستے سے نکل کر روشنی کے والے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روشنی کیسے ملے گی؟ جب اس کو سمجھیں گے۔ یہ بات بار بار عرض کر چکا ہوں، اگر ایسے تلاوت کرتے چلے جائیں گے، تلاوت کا اپنا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں، وہ ایک الگ نیکی ہے، مگر اصل مقصد یہ اللہ پاک کا یہ جو حکم نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے، یہ اللہ پاک کے احکام والی کتاب ہے۔ اس شہنشاہ کا جو پیغام چھپا ہوا ہے اس کے اندر، جب تک اس کو پہچانے کے نہیں، پتہ نہیں ہوگا، پھر علم کیسے ہوگا کہ اللہ کیا ہم سے چاہتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ تو اس لیے یہ درس قرآن میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں، اس چیز کا حکم دے رہے ہیں، اس چیز سے منع فرما رہے ہیں، تو سوچ سمجھ کر جتنا قرآن پڑھیں گے، جتنا اس کو سمجھیں گے، اتنا میرے دوستوں قرآن کی حقیقت دل میں اترے گی، اور پتہ چلے گا کہ واقعی یہ اندھیر نگری ہے اور یہ نور اور ہدایت والا راستہ۔
ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، قرآن پاک کی آیات دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب کس چیز کے معنی مطلب کا ہی پتہ نہ ہو تو وہ غور کیسے کرے گا؟ غور تو تب ہوگی نا جب اس کا معنی مفہوم پتہ ہوگا، پھر بندہ ڈوبے گا، غور کرے گا۔ آگے اللہ فرمائے ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، سورۃ روم کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں دلائل ہیں، اس میں آیات بینات ہیں، کن کے لیے؟ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو سنتے ہیں، جو سننا نہیں چاہتا اسے کیا پتا اس میں کیا ہے۔ اگلی آیت میں آتا ہے ان فی ذالک لآیات، اس قرآن میں دلائل ہیں، آیات بینات ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یعقلون۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ پاک؟ اس قوم کے لیے دلائل ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ عقل سے کیسے کام لیا جائے؟ ایسے تلاوت تیز تیز کرتے چلے جائیں، کیا اس میں کوئی عقل سے کام ہوگا؟ عقل سے کام تب لیا جائے گا جب آپ ٹھہر کر سمجھ کر اس کو پڑھیں گے اور سوچیں گے، عقل کی گہرائی میں اتریں گے، اور پھر صحیح قرآن پاک کا نور چمک کر تمہارے سینے میں اترے گے۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات، اس میں دلائل نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے لقوم یؤمنون، جو قوم یقین رکھتی ہے۔ ان قرآن کو ایسے طوطے کی طرح نہیں پڑھ جانا، پورے یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، یہ حق تعالی کا کلام ہے اور برحق ہے۔ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے پتھر پہ لکیر ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ میرے دوستو جب قرآن پڑھا جائے گا یا سنا جائے گا یا سمجھا جائے گا تو میرے محترم دوستو پھر دیکھنا کیا بہاریں آپ کے دل میں۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں قرآن پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی توفیق کے ساتھ ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لیں۔ یہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کا لفظ بتا رہا ہے کہ دائی بے شک اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، صرف اس کی دعوت سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت والوں کا یہ اصول ہے کہ جب دعوت دینے جاتے ہیں تو پہلے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک اگر زبان میں اثر ڈالیں گے، اللہ اس کے دل کو پھیریں گے، وہ پلٹ کے آ جائے گا۔ اگر اللہ ہی توفیق نہیں دیں گے، ہم بے شک اس کے قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، دنیا جہان کے دلائل پیش کریں، اگر اللہ ہی اسے توفیق نہ دے وہ کیسے اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے؟ اور اللہ توفیق کس کو دیتے ہیں؟ پوری بات سمجھتے جائیے۔ ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ توفیق دیتے ہیں، اور اللہ کس کو توفیق دیتے ہیں؟ وہ دوسرے مقام پر اللہ خود فرما رہے جو طالب ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے، جو چاہتا ہے، ہم اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ تو یہ ہدایت والا راستہ بڑا عظیم راستہ ہے، یہ ایسے کوئی بے قیمت راستہ نہیں، یہ بڑا قیمت والا راستہ ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو طلب
اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ الی صراط العزیز الحمید، اس ذات کا راستہ جو زبردست ہے اور تمام تعریفوں والا ہے، اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے، وہ بذات خود محمود ہے، بلکہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ساتوں آسمان اور آسمانوں میں رہنے والے، ساتوں زمینیں اور زمینوں میں رہنے والے، اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے ساری میری تسبیح کر رہے ہیں۔ سب لوگ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر انسان اپنی مرضی سے اللہ کریم کی ذات کو نظر انداز کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، جو اللہ کے منکر ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، اللہ کے منکر لوگ، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے پیار کر بیٹھتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور دوسری نشانی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتے اور لوگوں کو بھی نہیں چلنے دیتے، جو چلنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، طرح طرح کی نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا۔ دیکھو سارا قرآن آخرت 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 سے بھرا پڑا ہے، تورات، زبور، انجیل۔ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں، سب آخرت آخرت کی بات کرتے چلے گئے ہیں۔ اور دنیا عارضی ہے، چند روزہ بہار ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، صرف اللہ کا نام باقی رہے گا۔ تو اس مختصر زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کر لو، مگر جو لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا کے عارضی اور ظاہری فائدوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ جو قوم تھی اس قوم کی زبان میں بھیجے ہیں، لیبین لہم، تاکہ ان کو صاف صاف سمجھا سکے۔ یہ بھی اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ ہم بھی عربی ہیں، آپ بھی عربی زبان میں ہمیں قرآن سنا رہے ہیں، تو اگر آپ نبی ہوتے تو کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا۔ یعنی اعتراض جو کرنا ہوا، بجائے خوش ہونے کی اچھی بات ہے کہ ہماری فصیح بلیغ زبان میں قرآن آیا ہے، سمجھ ہے، وہ کہتے نہیں جی کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا۔ تو اس سے معلومات کہ آپ خود اسے بنا کے اپنی طرف سے گھڑ کے لے آئے، یہ حضور علیہ السلام پر اعتراض۔ تو اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ قومی زبان میں بھیجے ہیں، قوم کی جو زبان تھی وہی رسول کی زبان تھی، تاکہ لیبین لہم، صاف صاف ان لوگوں کو بات سمجھا سکے۔ فَيَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو طالب ہے، گمراہ وہی ہوتا ہے جو آکڑ خان ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دلائل دے کے بھیجا تھا، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک لاٹھی دی تھی، وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، اور ہاتھ مبارک اپنے بغل کے نیچے ڈالتے تو جب ظاہر کرتے تو روشن چاند سورج کی طرح وہ چمکتا تھا۔ یہ دو معجزے، ان معجزوں کو دیکھ کر بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ بس جو طالب نہیں، جو آکڑ خان ہے، ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتے، وہ میرے محترم دوستو 2 اور 2 4 والے دلائل کو بھی نہیں مانتے،
نہیں سمجھتے، بس وہ ساری زندگی مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں۔ وذکرہم بایام اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے تاریخی دن یاد دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے اپنی قوم کو تاریخی واقعات جب سامنے آتے ہیں تو بندے میں ہلچل مچ جاتی۔ مثلا ایک واقعہ دنیا کے اندر ایک قوم آئی تھی جو پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر اپنے محل بناتے تھے، پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے۔ اتنے طاقت والے، اتنے ڈیل ڈول والے، اتنی قوت والے وہ لوگ تھے، مگر اللہ پاک نے ان کے پاس اپنا ایک نبی بھیجا، صالح علیہ السلام۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا، بڑا سمجھایا کہ اس خدا کو یاد کرو جس نے تمہیں اتنی طاقت دی، اتنی ہمت دی، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، مگر وہ نبی کی مخالفت کرتے رہے۔ بالآخر اللہ نے اس قوم پر زلزلہ نازل کیا، جبریل علیہ السلام نے آ کے چیخ ماری اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ جب یہ بندہ سوچتا ہے ہائے اللہ کی نافرمانی کرنے پر جتنا بندہ بڑا طاقتور ہو وہ برباد ہو جاتا ہے، جب سوچتا ہے تو پھر ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ایک قوم جو کھجور کے تنوں جتنے قد والی تھی، اللہ کی ہوا نے انہیں پٹک کے زمین پہ مارا اور ان کی گردنوں کو مروڑ کر انہیں قتل کر دیا۔ بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے رہے۔ اس طرح ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جو خود مختار تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، اور اس کے دریا، اس کے سمندر، اس کے پانی، وہ کہتا تھا ساری میری ملکیت ہے۔ اللہ پاک نے اسی پانی کے اندر اسے ڈبکیاں دے کے مار دیا تھا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ جب یہ واقعہ بندہ سوچتا ہے اللہ نے کیوں ڈبویا اس کو، اتنے طاقت والے کو غرق کیوں کر دیا، تو وجہ یہی ہوگی کہ بڑی طاقت تھی اس کی، بڑی حکومت تھی، بڑی سلطنت تھی، مگر اللہ کے نبی کا باغی تھا، اللہ کے فرمان کا باغی تھا۔ تو ذکرہم بایام اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے جو تاریخی واقعات، تاریخی دن ہیں، وہ ان کو یاد کراؤ تاکہ ان کے ذریعے یہ سبق حاصل کریں اور راہ راست پہ آ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اللہ فرماتے ہیں اس میں دلائل اور نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو صبار اور شکور ہے۔ صبار مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ شکور بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ یہاں صبار کو مقدم رکھا ہے، شکور دوسرے نمبر پر ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ شکر صبر کا نتیجہ ہی ہوتا ہے، اصل صبر ہے۔ صبر مشکل ہے، جب بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ جب اللہ کی مدد نازل ہوتی پھر آٹومیٹک الحمدللہ، پھر شکرانے کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اس لیے لفظ صبر پہلے، شکر بعد، اور مبالغہ صبار، یعنی اس میں نشانیاں ہیں جو بہت بڑا صبر کرنے والے ہیں، بڑے حوصلے والے لوگ، بہت بڑا شکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ دلائل سبحان اللہ اپنا پورا نور ان کے سینے میں بکھیرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے نیرا نور ہی نور ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے بنی اسرائیل، میں میری قوم کے لوگوں اللہ کے احسان یاد کرو۔ کیونکہ جب کسی کا احسان یاد کیا جاتا ہے تو محسن کی قدر ذہن میں آتی ہے، احسان کے ذریعے محسن کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی موسیٰ کلیم، انہیں اللہ کے احسان، اللہ کی نعمتیں جو ان پر ہوئی ہیں وہ انہیں یاد دلاؤ۔ اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ نے آل فرعون سے تمہیں نجات بخشی۔ فرعونی تم پر ظلم کرتے تھے، یسومونکم سوء العذاب،
طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری بچیوں کو، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان سے خدمت لیں گے، ان کو نکرانیاں بنا کے رکھیں گے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا امتحان اور مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ فرما رہے ہیں اس قوم کو یاد دلاؤ، ایسی ذلت ناک مصیبتوں سے میں نے تمہیں بچایا، میں نے تمہیں نجات بخشی، آل فرعون کو تمہارے سامنے غرق کیا، فرعون کو تمہارے سامنے ڈبکیاں دے دے کے مارا اور تمہیں نجات بخشی۔ کتنا بڑا احسان کیا ہے، لہذا اس محسن کو پہچانو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں بہت بڑا امتحان تھا تم لوگوں کا، مگر اللہ نے اس امتحان سے تمہیں نکالا۔ میرے محترم دوستو، امتحان آتے رہتے ہیں مگر امتحان ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ اللہ نے یہ لفظ بولا ہے سورۃ علم نشرہ کے اندر۔ ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ ذہن میں رہے، ہمیشہ تنگی نہیں رہتی، اللہ پاک حالات بدلتے رہتے ہیں۔ جب تنگی اور مسائل اور مصائب آئیں، ذرا حوصلے کے ساتھ رہیں، صبر کے ساتھ رہیں اور اچھے حالات کے منتظر رہیں، اور جب اچھے حالات آئیں وہ بھی سوچتے رہا کریں۔ جب خوشی آئے، اچھے حالات آئیں، آسانی آئے، وہ خاموشی کے ساتھ آتی ہے، جب آ جائے پھر سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کا شکرانہ ادا کریں۔ یہی 2 صفتیں اللہ کو بڑی پسند ہے، صبر، شکر۔ چونکہ 2 ہی حالتیں، یا بندہ خوش ہوتا ہے یا ناخوش ہوتا ہے، یا پریشان حال ہوتا ہے یا خوشحال ہوتا ہے، یا مصیبت میں ہوتا ہے یا راحت میں ہوتا ہے۔ جب مصیبت ہے، پریشانی ہے، مسئلہ ہے، بیماری ہے، اس میں صبر ہے۔ جب خوشی ہے، خوشحالی ہے، خوشیاں اس میں شکر ہے۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہی بات اللہ کریم کو پسند ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی پاکیزہ ہدایات کے مطابق عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك